سلسلہ ادراک و قتل دجال بابلود کے نام سے جو ہماری طرف سے ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے اس کی اب تک 58 ساعت گزر چکی ہیں، جو کہ علامات و اشراط الساعت کے موضوعات پر مبنی ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ہو یا پھر اس کے علاوہ اب تک جتنے بھی موضوعات پر بات کی جا چکی، وہ تمام کے تمام موضوعات انتہائی اہم ہیں، لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس موضوع کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسا کہ جسم کے اندر ہڈی کی اہمیت و حیثیت ہوتی ہے۔ اگر جسم سے ہڈی کو نکال دیا جائے تو پیچھے جسم کی جو اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے، جو وقت رہ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اگر اس موضوع کو نکال دیا جائے تو باقی پیچھے جتنے بھی موضوعات ہیں ان تمام کے تمام موضوعات کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسے ہی رہ جاتی ہے جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے پیچھے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس موضوع پر بات کرنے سے نہ صرف حق ہر لحاظ سے آپ پر کھل کر واضح ہو جائے گا، بلکہ آج تک جن جن لوگوں کی طرف سے جن جن طریقوں سے دجل و فریب کیا گیا، دھوکہ بازی کی گئی، حق کے نام پر باطل کو پھیلایا گیا، اللہ کے نام سے جو کچھ بھی منسوب کر کے اکثریت کو، انسانیت کو گمراہ کیا گیا، نہ صرف ایسے تمام لٹریچر، تمام مواد کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، بلکہ ایسی تمام کی تمام شخصیات جن لوگوں نے اکثریت کو گمراہ کیا خواہ کسی بھی نام پر، ان سب کی حقیقت بالکل کھل کر چاک ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ ہندوازم ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ پارسی ہوں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، خود کو مسلمان کہلوانے والے ہوں، یا پھر ان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ادیان موجود ہیں، جن جن کی طرف سے بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ ایشور کی بات ہے، یہ گاڈ کی بات ہے، یہ برہما کی بات ہے، یہ علی کی بات ہے، یہ دیوس کی بات ہے، اس کا کلام ہے، یہ حق ہے، تو ان سب کی بھی حقیقت بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ان میں سے کیا ہے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے، کیا ہے جو اللہ کا کلام ہے، کیا ہے جس میں رہنمائی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے جو کہ حق نہیں ہے، جو باطل ہے، بے بنیاد ہے، جس کو اگر اختیار کیا جائے گا، جس سے رہنمائی لینے کی کوشش کی جائے گی یا رہنمائی کے لیے رجوع کیا جائے گا، تو پھر سوائے گمراہی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا۔ جب ہم اس پر بات کریں گے تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا تھا، وہ تھا قرآن، اور پھر قرآن کیا ہے، قرآن کی حقیقت بھی ہر لحاظ سے کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، اللہ ہے نزل احسن الحدیث، اتارا تھا اللہ نے، کیا اتارا تھا؟ احسن الحدیث، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ احسن الحدیث تھی، احسن الحدیث۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحدیث کیا ہے؟ الحدیث جو کہ حدث سے ہے، حدث کہتے ہیں واقعے کو، کچھ بھی جو وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھاتے ہیں تو یہ حدث ہے، آپ کا پینا حدث ہے، ہوا کا چلنا حدث ہے، سمندروں میں طغیانی، کوئی طوفان آنا، کچھ بھی ہونا، یہ حدث ہے، بخارات بن کے اڑ رہے ہیں، ان کا اڑنا حدث ہے، بیج کا پھٹنا، اس میں سے ننا سا پودا نکلنا، یہ حدث ہے، درخت کا جو ہے وہ بڑا ہونا، یعنی کہ پودے کا بڑا ہو کر درخت بننا، یہ حدث ہے، بارش کا ہونا، یہ حدث ہے۔ یعنی کچھ بھی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں حدث۔ اور جب اس کے درمیان جو ہے وہ یہ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا حدیث۔ حدیث کا معنی بنتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر بیج
پھٹ کر ننھے سے پودے نکل رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جو کچھ بھی وقت کی پٹی پر ہو رہا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے حدیث۔ اب جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کے لیے یا یہ جو بشر ہے اس کے لیے 3 حالتیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، یعنی کہ جسے ہم حدیث کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، درخت جو ہے وہ وجود میں آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، زمین نباتات اگا رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، وفات ہو رہی ہے، کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے، وہ مرحلہ مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اپنی اجل کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے اجل کا شکار ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے، یہ اسے کہتے ہیں حدیث۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حدیث جسے ہم کہہ رہے ہیں، جو حدیث ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ نہ صرف اس وقت ہو رہا ہے بلکہ ماضی میں بھی ہو چکا اور اسی طرح آگے مستقبل میں بھی جا کر ہوگا۔ تو یہ فرق واضح کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں انسان کے لیے 3 حالتیں جو ہیں وہ اپنا وجود رکھتی ہیں، ان میں سے ایک ماضی ہے، دوسری حال ہے اور تیسری مستقبل ہے۔ یا اگر پہلی کی بات کی جائے تو وہ جو موجودہ حالت ہے، حال، ایک وہ ہے جو اس سے پیچھے ماضی ہے، اور ایک وہ ہے جو بھی آگے، یعنی کہ مستقبل۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جسے حدیث، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آیا یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی، یا پھر یہ بات ہو رہی ہے جو اس سے پہلے ماضی میں ہوتا رہا، ہو چکا اسی طرح تسلسل کے ساتھ، یا پھر یہ بات کی جا رہی ہے آگے مستقبل میں جو ہونا ہے، جو اسی طرح تسلسل کے ساتھ وقت کی پٹی پر ہوگا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کو واضح کرنا پڑے گا۔ اور پیچھے بھی ہم نے جب اللہ کے موضوع پر مختصراً بات کی تھی سورہ اخلاص سے، تو ہم نے واضح کیا تھا کہ اعراب کیا ہے۔ جو زبر ہے وہ ماضی کا اظہار کرتی ہے، اگر زبر کا کہیں استعمال ہوتا ہے تو وہ ماضی کا صیغہ بنا دیتی ہے، پیچھے لے کر جاتی ہے۔ اگر حال کی بات ہو تو حال کے لیے پیش کا استعمال ہوتا ہے، پیش استعمال کی جاتی ہے، اور اگر مستقبل کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے زیر، جسے کہ جر کہتے ہیں، آگے کو بہنا، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر زبر کا استعمال ہو تو وہ ماضی کا صیغہ بنا دیتی ہے، پیش کا استعمال ہو تو وہ حال کا صیغہ بنا دیتی ہے، اور اگر زیر کا استعمال ہو تو وہ مستقبل کا صیغہ بنا دیتی ہے۔ یہاں الحدیث میں جو حدیث کی سے ہے اس کے نیچے زیر ہے، الحدیث۔ اب حدیث تو آپ جان چکے، یہاں حدیث کی جو سے ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، جس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جس کا معنی یہ بنتا ہے مستقبل کی تاریخ، مستقبل میں جو ہو رہا ہے، آگے جو ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر صرف حدیث نہیں ہے، یہاں الحدیث ہے۔ جب بھی کسی جملے میں کسی کے شروع میں الف لام کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی عام شے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خاص کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب الحدیثی کے معنی بنتے ہیں کہ مخصوص کچھ ایسا جو آگے مستقبل میں ہو رہا ہے۔ اب آئیں پوری بات کی طرف۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ تھا اپنے نزول سے لے کر، اپنے اترنے سے لے کر آگے مستقبل کی تاریخ، یعنی جب تک کہ انسان موجود ہیں، الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، جس کا مطلب یہ ہے، جس کا معنی یہ ہے اللہ نے اتارا تھا، جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا اپنے نزول سے لے کر ایسی بہترین تاریخ کہ جس سے بہتر کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔
اب اس آیت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے وید اتاری، میں نے بائبل اتاری، میں نے قرآن اتارا، میں نے فلاں شے اتاری. کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی شے کا نام نہیں لیا، کسی کتاب کا نام نہیں لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات بتائی کہ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا، اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن، ایسی حسن تاریخ ہے جس سے حسن کوئی تاریخ ہے ہی نہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر کسی کا یا کسی نہ کسی کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ جی جو ہماری کتاب ہے، جو ہمارے پاس مواد ہے، جو ہمارے پاس لٹریچر ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ ایشور کا اتارا ہوا ہے، یہ گاڈ کا اتارا ہوا ہے، یہ برہما کا اتارا ہوا ہے، یہ دیوس کا اتارا ہوا ہے. اب کوئی اللہ کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی برہما کہے، کوئی وشنو کہے، کوئی گاڈ کہے، کوئی ایل کہے، کوئی ایلی کہے، کوئی دیوس کہے، یا کوئی بھی نام دیتا ہے، کوئی بھی الفاظ استعمال کرتا ہے، مطلب سب کا یہی ہوتا ہے کہ جو سپریم پاور ہے، کریٹرز آف دا کریٹر، جو خالق و مالک ہے، جس نے یہ جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو وجود دیا، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، مطلب سب کا یہی ہوتا ہے. تو ہر کسی کا، جیسے کہ آپ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں ہندو ہیں، تو ہندو میں سے بعض ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ جو پران ہیں وہ ایشور کا اتارا ہوا ہے، یعنی اللہ کا اتارا ہوا ہے. جو ویدیں ہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہیں. اسی طرح اور بہت سارا ان کے پاس مواد ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا یعنی ایشور کا اتارا ہوا ہے. ایسے ہی یہودی ہیں، وہ اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے. یہودیوں کا اپنی کتاب کے بارے میں دعویٰ ہے جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بائبل، عہد نامہ قدیم جسے وہ کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں، اور عہد نامہ جدید قرار دیتے ہیں. عہد نامہ قدیم میں سے جو پہلی 5 جو ہے وہ کتابیں ہیں ان کو توراۃ قرار دیتے ہیں، اور آگے عہد نامہ جدید جو ہے اسے انجیل قرار دیتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو بائبل ہے دونوں عہد ناموں پر مشتمل، یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے. ایسے ہی جہاں ہر کسی کا کسی نہ کسی شے کے بارے میں دعویٰ ہے، بالکل اسی طرح جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے. اور پھر اس قرآن کے نام پر بہت سارے تراجم موجود ہیں، بہت ساری تفاسیر موجود ہیں. ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تراجم و تفاسیر یہ اللہ کے ہی اتارے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا کلام ہے. بے شک یہ تراجم و تفاسیر کرنے والے مختلف شخصیات ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر بھی کوئی ترجمہ یا تفسیر لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے، تو آگے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جی فلاں مترجم جو ہے اس کا قول ہے، یہ فلاں شخص کا قول ہے، فلاں شخص کی بات ہے، نہیں، بلکہ آگے یہ لکھا جاتا ہے القرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ ایسا کہہ رہا ہے. اور ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ زور دیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے جی قرآن جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. مطلب یہ کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے، اللہ کی بات ہے. پھر صرف تراجم و تفاسیر ہی نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد جو ہے، اکثریت جسے کہیں، اکثریت کا نہ صرف کہنا ہے بلکہ ماننا ہے اور دعویٰ ہے کہ جو حدیث کے نام پر روایات ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کی اتاری ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ کا اتارا ہوا ہے. مثال کے طور پر جسے یہ نام دیتے ہیں بخاری، مسلم، موطا، ترمذی، نسائی، اسی طرح بہت ساری اور جو ہے وہ کتابیں ہیں، بہت سارا مواد ہے حدیث کے نام پر جو کہ روایات پر مشتمل جو ہے وہ ذخیرہ ہے. تو ان کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا اتارا ہوا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے وید اتاری، میں نے قرآن اتارے، میں نے بائبل اتاری، میں نے قرآن اتارا، میں نے قرآن کے تراجم اتارے، میں نے یہ جو جسے یہ حدیث قرار دیتے ہیں، احادیث کا نام دیتے ہیں، جو کہ روایات ہیں، میں نے وہ اتاری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہاں پر کسی کا بھی نام نہیں لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ کہا کہ اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ، ایسی بہترین تاریخ کہ اس سے بہتر کوئی تاریخ بھی ہے نہ ہو سکتی ہے. ایسی تاریخ کہ جس میں جو بات بھی کہی گئی وہ بالکل پرفیکٹ، بالکل حق اور سچ کہی گئی. اس میں رائے برابر کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اس میں کوئی رائے برابر بھی اختلاف نہیں ہے. ایسی تاریخ. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے جو احسن الحدیث ثابت ہوتا ہے. جو احسن الحدیث ثابت ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وہ میرا اتارا ہوا ہے، اور جو احسن الحدیث ثابت نہیں ہوتا وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے. تو جب ہم اس شرط کے اوپر پرکھیں، اس شرط کے اوپر دیکھیں کہ وہ کیا ہے جو اس شرط پر پورا اترتا ہے، تو صرف اور صرف ایک ہی شے سامنے آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ھذا القرآن. یہ قرآن، یہ قرآن جو ہے یہ احسن الحدیث ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس شرط پر پورا نہیں اترتا. مثال کے طور پر اگر آپ تراجم کی بات کریں، باقی کتابیں، باقی لٹریچر تو بہت دور کی بات ہے، جسے بذات خود قرآن قرار دیا جاتا ہے، جو کہ قرآن کے نام پر قرآن کے تراجم و تفاسیر کیے گئے، یا یوں کہیں کہ قرآن کے تراجم و تفاسیر کے نام پر انہیں قرآن قرار دیا جاتا ہے. کوئی ایک بھی ترجمہ یا کوئی ایک بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جو اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہو. آپ جانتے ہیں قرآن کو اتارا گیا آج سے 14 صدیاں قبل. یہ جو قرآن ہے آپ کے سامنے، تو اگر کوئی ایک بھی ترجمہ، کوئی ایک بھی تفسیر اللہ کا اتارا ہوا ہے، تو پھر دیکھیں کیا وہ احسن الحدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے نزول سے لے کر، یعنی آج سے 14 صدیاں قبل جب قرآن اتارا گیا تھا تب سے لے کر آج اور اس سے بھی آگے مستقبل میں الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ثابت ہوتا ہے؟ اگر تو اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ثابت ہوتا ہے تو بلا شک و شبہ یہ تراجم اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، ایسا ترجمہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، ایسی تفسیر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اتاری ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی ایک بھی ترجمہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ثابت نہیں ہوتا، قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ثابت نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کتابن، ایک ہی کتاب. اللہ نے جو اتارا وہ کیا اتارا؟ ایک ہی کتاب. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ موسیٰ پر ہم نے تورات اتاری، عیسیٰ پر انجیل اتاری، فلاں پر یہ اتارا، فلاں پر وہ اتارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قرآن میں کہنا کہ ہم نے ہر رسول پر الکتاب اتاری، جو کہ ایک ہی کتاب ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا تھا. پہلی چیز احسن الحدیث، اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی مخصوص ایسی بہترین تاریخ کہ جس سے بہتر کوئی تاریخ تھی، ہے، نہ ہو سکتی ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور شرط بھی بیان کر دی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاباً، ایک ہی کتاب. اب ایک ہی کتاب کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر جس سے اگر جو یہ لوگ مراد لیتے ہیں جی کتاب کا مطلب یہ ہے جیسے اوراق پر مشتمل ایک جلد ہوتی ہے، اگر مثال کے بالفرض وہ بھی لے لیا جائے تو دیکھیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں جتنے بھی تراجم ہے، جتنے بھی تراجم ہے، کیا وہ تراجم ایک ہی کتاب ثابت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. تراجم تو مختلف ہیں، ان میں اختلاف ہے، ان میں فرق ہے. جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہر لحاظ سے آپ کے اوپر کھل کر جو ہے وہ ہر چیز، ہر بات واضح ہوتی جائے گی. تو کوئی ایک بھی ترجمہ جو ہے وہ ایک کتاب ثابت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پھر جو روایات ہیں جنہیں حدیث یا حدیث قرار دیا جاتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں
کہ ان کے اپنے ہی نظریات کے مطابق، ان کے اپنے ہی عقائد کے مطابق وہ تو ایک کتاب ثابت نہیں ہوتی، وہ تو بخاری الگ ہو گئی، مسلم الگ ہو گئی، نسائی الگ ہو گئی، ترمذی الگ ہو گئی، ابو داؤد الگ ہو گئی، ابن ماجہ الگ ہو گئی، موطا الگ ہو گئی، احمد بن حنبل کی الگ ہو گئی، اس طرح باقی جتنے بھی الگ، یہ تو بہت ساری کتابیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو اتارا وہ ایک ہی کتاب ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ کتابیں اتار دی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب یعنی ایک ہی کتاب ہوتی کیا ہے؟ ایک ہی کتاب کے معنی کیا ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر گنتی لکھتے ہیں، ایک کے بعد 2 آتا ہے، 2 کے بعد 3 آتا ہے، 3 کے بعد 4 آتا ہے، 4 کے بعد 5 آتا ہے، جب تک اس طرح تسلسل جو ربط ہوتا ہے یہ برقرار رہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وجود، ایک کتاب۔ جہاں پر ربط ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر 15 تک جاتے ہیں، 15 کے آگے جو ہے وہ 16 نہیں ہے، 16 نہیں ہے، اس کے بعد 17 آتا ہے، تو یہ ربط جو برقرار نہیں رہا، بیچ میں ٹکڑا ہو گیا، تو یہ کیا ایک کتاب پیچھے گزر چکی، اب آگے جب 17 سے نئے سرے سے ابتدا ہوگی، 17 سے 18 19، تو جب تک ربط قائم رہے گا تب تک پھر وہ کیا ہے؟ وہ ایک کتاب۔ جہاں پر ربط ٹوٹ جائے گا وہ ایک دوسرا وجود شروع ہو جائے گا، دوسری کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو اب آپ تراجم کو دیکھیں، جتنے بھی تراجم ہیں کیا وہ ایک ہی کتاب ثابت ہو؟ ان کے اندر یہ ربط ہے، تسلسل ہے؟ اگر تو ہے تو ایک ہی کتاب، اگر نہیں تو وہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی روایات ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، ان کو لے لیا جائے، جس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، تو دیکھیں کیا وہ ایک ہی کتاب ثابت ہوتی ہے؟ اگر تو ایک ہی کتاب ثابت ہوتی ہے تو اللہ کا اتارا ہوا ہے، اگر نہیں تو اللہ کا اتارا ہوا ہے ہی نہیں۔ پھر صرف یہی نہیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے متشابہن، اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ متشابہن تھا۔ متشابہن کے معنی کیا ہے؟ متشابہن شبہ سے، شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں ایک شے بالکل سامنے ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ اسے سن رہے ہیں، وہ آپ کے بالکل سامنے ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم مکمل طور پر چھپا دیا گیا، اس کا علم چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہن، اللہ نے جو اتارا تھا وہ نہ صرف احسن الحدیث ہی ہے اپنے نزول سے لے کر ارسال کے قیام تک کی احسن تاریخ، بلکہ ایک ہی کتاب۔ اور پھر آگے کہا متشابہن، وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو اتارا تھا وہ ہے تو سب کے سامنے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا علم اللہ نے مکمل طور پر چھپا دیا، اس کا علم 100% اللہ نے چھپا دیا۔ متشابہن 2 زبریں ہیں جو کہ پیچھے سے پیچھے لے کر جاتی ہیں، 100% جو ہے وہ شبے والا ہے، اس میں شبہ ہے۔ شبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو چھپا دیا گیا، مکمل طور پر چھپا دیا گیا۔ اب جب اس شرط کے اوپر بھی دیکھا جائے کہ کیا ہے جو متشابہن ثابت ہوتا ہے، تو جس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، تو ان میں صرف اور صرف یہ قرآن اپنے اصل عربی متن کے اندر متشابہن ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہ تو کچھ اور متشابہن ثابت ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو تراجم ہیں، جو تفاسیر ہیں، جو روایات کی کتابیں ہیں جنہیں احادیث یا حدیث قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی متشابہن ثابت نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ بھی متشابہن ثابت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیا ترجمہ متشابہن ثابت ہوتا ہے؟ متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ ایک شے آپ کے سامنے ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں یہ کیا ہے، کسی کو علم نہیں، کسی انسان کو علم نہیں کہ وہ کیا ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ جو اسے سنائی دے رہا ہے وہ کیا ہے، اسے نہیں، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں،
دیکھیں کہ جتنے بھی تراجم ہیں کوئی ایک بھی ترجمہ متشابہن ثابت ہوتا ہے؟ جتنی بھی روایات کی کتابیں ہیں کوئی ایک بھی روایت کی کتاب کوئی کچھ بھی جو ہے وہ متشابہن ثابت ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جو سامنے پڑا ہوا ہے حقیقت وہ نہیں ہے. مثال آپ کے ایک لفظ پڑھتے ہیں، کوئی بات پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں. اگر تو کوئی متشابہن ثابت ہوتا ہے تو وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، وہ اللہ نے اتارا تھا. اور اگر کچھ یعنی کہ کوئی متشابہن ثابت نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ نے نہیں اتارا. کوئی ایک بھی ترجمہ متشابہن ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی روایت کی کتاب متشابہن ثابت نہیں ہوتی. اس قرآن کے علاوہ کچھ بھی متشابہن ثابت نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ جو اللہ نے اتارا وہ متشابہن، وہ ایسا ہے کہ سامنے تو سب کے ہے، ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا علم اللہ نے مکمل طور پر 100% چھپا دیا. اب جب اللہ نے علم چھپا دیا، صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس علم ہے، تو پھر بالکل واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ اسے بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کھول کر واضح بھی کوئی نہیں کر سکتا. پھر صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے مسانی. مسانی کسے کہتے ہیں؟ مسانی 2 میم ہیں، آگے ثانی، ایک میم جو ہے وہ موجودگی کا اظہار کرتا ہے جو اللہ نے اتارا، دوسرا میم جو ہے جو اس کے آگے ہے، اس طرح وہ آگے کیا ہے؟ ثانی ہے اس کا. مسانی کا معنی ہے جیسے 1 کے بعد 2 آتا ہے، 2 کے بعد 3 آتا ہے، 3 کے بعد 4 آتا ہے، 4 کے بعد 5 آتا ہے. یعنی کہ 1 کے بعد اس کا جو اگلا ہے، اگلا ایسا ہے کہ دونوں میں ربط قائم ہے، ربط ہے جس سے تسلسل ہے. جیسے مشین کے اندر پرزوں کا آپس میں ربط قائم ہوتا ہے، ایک پرزا ہوتا ہے، اگلا پرزا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے اگلا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے اگلا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ کے اپنے ہی اس وجود کے اندر یہ جو جسم ہے اس میں اعضاء ہیں، کیا ہے؟ مسانی ہے. مثال ناخن پور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پور اگلی پور کے ساتھ اس کا ثانی ہے، آگے جو ہے وہ اس کا ثانی ہے، آگے جو ہے اس کا، یعنی اس طرح یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ آگے اگلے کے ساتھ جڑا ہوا، آگے اس طرح. یہ جو ہے انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہیں، ہتھیلی جو ہے وہ کلائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کلائی آگے کوہنی کے ساتھ. تو یہ اسے کہتے ہیں مسانی. مسانی کسے کہتے ہیں؟ کہ اگلا جو ہے جو بھی آگے آ رہا ہے وہ پچھلے کے ساتھ اس کا ربط ہے، ربط قائم ہے. اس طرح جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو تسلسل ہی آپ کو ملے گا، کہیں پر بھی کوئی ٹکڑا نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 2 3 کے بعد 5 آ جائے، 5 کے بعد 7 آ جائے، نہیں، بالکل ایسے ہے جیسے 1 1 کے بعد 2 2 کے بعد 3 3 کے بعد 4 4 کے بعد 5 5 کے بعد 6 6 کے بعد 7 7 کے بعد 8 8 کے بعد 9 9 کے بعد 10. جیسے مشین کے اندر ہر پرزے کا اگلے کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے، جیسے آپ کے وجود کے اندر ہر اس دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، ربط قائم ہے، ایسے اسے کہتے ہیں مسانی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ نے جو اتارا وہ کیا ہے، جو اللہ نے اتارا وہ مسانی ہے. اب دیکھیں جس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ ایشور کا اتارا ہوا ہے، یہ گاڈ کا، وشنو کا، ایلی کا، برہما کا، دیوس کا اتارا ہوا ہے، تو دیکھیں کیا وہ مسانی ہے، اس میں ایسا ربط ہے. اگر تو مسانی ثابت ہو جاتا ہے تو بلا شک و شبہ وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، اور اگر مسانی ثابت نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ کا اتارا نہیں ہے. اللہ تو خود کہہ رہا ہے. بے شک پوری کی پوری دنیا اس کے اوپر جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے کہ نہیں جی یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ گاڈ کا اتارا ہوا ہے، ان کی بات کی کوئی ہمیں تو حیثیت نہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی اہمیت و حیثیت ہی کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، کیوں مان لی جائے ان کی بات؟ وہ اپنے آپ کو پہلے ثابت تو کریں، وہ ہیں کون، کس بنیاد پر ان کی بات کو مان لیا جائے. اب آپ خود دیکھیں جتنے بھی تراجم ہیں، کوئی ایک بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، تمام کے تمام تراجم اٹھا لیں، کوئی ایک بھی ترجمہ جو ہے وہ مسانی ثابت نہیں ہوتا. جتنے بھی تراجم و تفاسیر موجود ہیں، کوئی ایک بھی ترجمہ یا کوئی ایک بھی تفسیر جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو مسانی ثابت ہو. کوئی ایک بھی ترجمہ مسانی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دے سکتے ہیں. مثلا
یہ فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے، سورہ البقرہ ہے، آپ دیکھیں سورہ البقرہ ہی کو دیکھ لیں، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ آپ دیکھیں دو آیات، پہلی اور دوسری آیت، ان میں کوئی ربط نہیں ہے۔ الف لام میم یہ خود تسلیم کرتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں الف لام میم کیا ہے، الف لام میم تو الگ ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں یہ کتاب قرآن مجید، یہ کتاب قرآن مجید، اس سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قرآن متشابہن ہے۔ کیوں؟ عربی میں تو آیا ہے پیچھے اصل متن میں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب وہ الکتاب ہے، وہ الکتاب ہے، یہ الکتاب نہیں وہ الکتاب ہے، تو انہوں نے کہا دیا یہ کتاب قرآن متشابہن ہے۔ مطلب کیا کہ جب اللہ نے کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب وہ الکتاب، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کون سی کتاب؟ کیوں ہمارے سامنے جو پڑھی ہے تو قریب ہے، وہ تو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن تو قریب ہے، تو اللہ یہ کتاب تو نہیں کہہ رہا، اللہ تو کہہ رہا ہے وہ الکتاب۔ اور اب ہر کسی نے جو ہے یہ الکتاب کر دیا، تو مطلب کیا ہے؟ انہوں نے خود تسلیم کیا، اپنے عمل سے دعویٰ کیا قرآن جو ہے وہ متشابہن نہیں، یا پھر قرآن مثانی بھی نہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے۔ اب کیا ان دونوں آیات میں کوئی ربط ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے مشروط ہیں، اگر دونوں سے ایک کو ہٹا دیا جائے تو دوسری سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کے سامنے ہے کہ ربط ہے ہی نہیں، الف لام میم الگ ہے اور آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ الگ ہے، دونوں کا آپس میں کوئی ربط کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو اتارا وہ مثانی ہے۔ اس طرح آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، پورے کا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، کہیں پر آپ کو تسلسل نظر نہیں آئے گا، ربط نظر نہیں آئے گا۔ ایک ہی آیت کے اندر اگر کہیں پر بات کی جا رہی ہے آسمانوں پر ہیں، اچانک سے نیچے سے زمین پر گر پڑیں گے، کہیں سے کہیں چلے جائیں گے، کہیں سے کہیں چلے جائیں گے، مثانی ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی ترجمہ مثانی ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی شرائط اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائیں، پہلی چیز اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث اپنے نزول سے لے کر سات کے قیامت کی بہترین تاریخ، یہ صرف اور صرف یہی اپنے اصل عربی متن میں قرآن ثابت ہوتا ہے۔ کتاباً ایک ہی کتاب یہ قرآن ثابت ہوتا ہے، متشابہن یہ قرآن ثابت ہوتا ہے اپنے اصل متن میں عربی میں، نہ کہ کوئی ایک بھی ترجمہ۔ مثانی یہ قرآن عربی متن میں جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ جب احسن الحدیث قرآن ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ثابت ہوتا ہی نہیں، کوئی ایک بھی ترجمہ احسن الحدیث ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی ترجمہ کتاباً ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی ترجمہ متشابہن ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی ترجمہ تفسیر یا کچھ بھی، کوئی روایات کی کتابیں جو ہے وہ مثانی ثابت نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کا اتارا ہوا ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے وہ میرا اتارا ہوا نہیں ہے۔ اب بے شک آپ نہ مانیں، یہ آپ کی اپنی مرضی، اس سے کوئی فرق اللہ کو نہیں پڑے گا، نقصان اللہ کا نہیں ہوگا، نقصان آپ اپنا کریں گے، فرق آپ کو پڑے گا، نقصان آپ اپنا کریں گے، آپ اپنے لیے ہلاکت کا سودا کریں گے، بے شک وہ آپ کسی بھی نام پر کریں۔ اب سننے میں تو آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ آج تک یہ بات ہم نے نہیں سنی تھی، یہ واحد اکیلا شخص ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا، یہ 14 صدیاں بعد جو ہے یہ اکیلا شخص ایسا ہے جس کو قرآن سمجھ آ گیا، آج تک کسی کو قرآن سمجھ نہیں ہے۔ آپ سوال کھڑا کر سکتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے، اکثریت یہی کہتی ہے، ان کے پاس عذر ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ بھائی آج تک ایسی بات کسی نے کی نہیں، یہ تو سب سے بہت ہٹ کر بات کر رہا ہے، کیوں اس کی مان لیں؟ ہم اپنے عبادات کو چھوڑ دیں۔ بہرحال جب ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے، جو کہ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اکیلا، جو کچھ آپ کا کردار ہے، جو آپ کر رہے ہیں اور جو میں کر رہا ہوں، تو اس کی تعریف بھی تو اس قرآن میں پھر ہونی چاہیے نا۔ تو آگے چل کے اللہ کے فضل سے دیکھیں گے، کیوں کہ جب قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا اس قرآن میں موجود ہے، اس کی تاریخ اللہ نے پہلے ہی اتار دی تھی۔ تو آج جو ہو رہا ہے، جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، پھر جو الزامات آپ مجھ پر لگا رہے ہیں، جو آپ کا رد عمل ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے حدث ہے، اس کی تاریخ ہونی چاہیے اس قرآن میں۔ تو دیکھیں گے کہ اگر تو قرآن میری تصدیق کرتا ہے تو الحمدللہ میں سچا، اگر میری قرآن تصدیق نہیں کرتا، اگر میرے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فراڈ ہے، تو بلا شک و شبہ قرآن سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر قرآن آپ کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کو
مخالف کیٹیگری میں رکھتا ہے، آپ کو دشمن کیٹیگری میں رکھتا ہے، دوسری کیٹیگری میں رکھتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہرحال یہ فیصلہ قرآن کے اوپر چھوڑتے ہیں، آگے چل کر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، ابھی ہم رہیں گے اپنے موضوع کے اوپر۔ اللہ نے جو اتارا تھا وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ، ایک ہی کتاب متشابہن ہے، سامنے تو سب کے ہے، سنائی ہر کسی کو دے رہی ہے، دکھائی ہر کسی کو دے رہی ہے، پڑھ تقریباً ہر کوئی رہا ہے، لیکن اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا علم چھپا دیا 100% مکمل طور پر۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی قرآن کو بیان نہیں کر سکتا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن میں کر دیا۔ جیسا کہ آپ سورہ القیامہ دیکھ لیں، سورہ القیامہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے ثم انا علینا بیانہ، ثم پھر، انا اس میں کچھ شک نہیں، علینا ہمارے اوپر ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ہے، بیانہ اس کا، یہ جو قرآن ہے یا یہ اس کا بیان کرنا، اس کو مکمل طور پر ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دینا، یہ میرے اوپر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کہے بھی کیوں نہ، جب ظاہر ہے جب اللہ نے جو اتارا وہ متشابہن ہے، وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی نہ صرف تاریخ ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ متشابہن ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں علم اللہ نے چھپا دیا، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم اللہ نے مکمل طور پر 100% چھپا دیا۔ اور جب علم اللہ نے چھپا دیا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے اللہ کے علاوہ اسے بیان کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اسے کھول کون سکتا ہے؟ اسے تو صرف اور صرف پھر اللہ ہی کھول سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی مٹھی بند ہے اور آپ کی مٹھی میں کچھ موجود ہے، تو آپ کے علاوہ کسے پتا ہے آپ کی مٹھی میں کیا ہے؟ کوئی دوسرا بتا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ ہاں، دیکھنے والے کو، ہر کسی کو مٹھی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے چھپا کیا دیا؟ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں علم۔ اسی طرح قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو اتارا وہ متشابہن ہے، یعنی کہ وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے۔ سامنے تو سب کو نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ علم اللہ نے مکمل طور پر چھپا دیا، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ کے علاوہ پھر قرآن کو بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی کھول بھی نہیں سکتا۔ پھر اللہ قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ بالکل کھول کر واضح کرتا ہے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری تفصیلات اس کی بیان کر دیں، اس کے اوپر بھی آئیں گے، اس پہلو کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم اپنے موضوع کے اوپر رہیں گے۔ اب یہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جن جن لوگوں نے تراجم کیے، جن لوگوں نے تفاسیر کی، تو یہ تراجم و تفاسیر جن لوگوں نے کیے، کیا یہ تراجم اللہ کے کیے ہوئے ہیں؟ کیا یہ تفاسیر اللہ کی ہوئی ہیں؟ اگر تو کوئی مترجم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ نے میرے ذریعے کیا ہے۔ اگر کوئی مفسر کوئی قرآن کو کھولنے کا دعوے دار، جو قرآن کی تفسیر کا دعوے دار ہے، اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہ تفسیر نہیں کر رہا، میں یہ اللہ تفسیر کر رہا ہے، میری زبان پر اللہ بول رہا ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کا بھیجا ہوا ثابت ہو جائے گا تو بلا شک و شبہ وہ جو ترجمہ و تفسیر یا جو بھی بات کہہ رہا ہے قرآن سے منسوب کر کے، وہ اللہ کی بات ہے، اللہ قرآن کو بیان کر رہا ہے۔ اور اگر وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا، تو پھر وہ کس بنیاد پر قرآن کو بیان کر رہا ہے، کس بنیاد پر قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن میں یہاں اللہ نے یہ کہا؟ کس نے بتایا؟ وہ تفسیر کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے اپنے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو اتارا وہ کیا؟ وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو دیکھیں، ایک طرف قرآن میں اللہ کا کہنا ہے، قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے، اور دوسری طرف اسی قرآن کے اندر ایک اور شے سامنے آتی ہے۔ قرآن میں اس کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ کی بجائے ماضی کی تاریخ ملتی ہے، یعنی کہ قرآن میں اس کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو واقعات ہونے ہیں ان کا تو کوئی ذکر ملتا ہی نہیں، اس کے برعکس ماضی کا ذکر ملتا ہے، ماضی کے واقعات ملتے ہیں۔ قرآن تو ماضی کی تاریخ سے بڑا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورہ الاعراف اگر کھول لیں، یہ تو ایک سورت ہے، پورے کا پورا قرآن بڑا پڑا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوح کا ذکر ہو رہا ہے، نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور پھر نوح نے جو ہے وہ ان کو اوپر جب حق کھول کر واضح کیا تو آگے سے اس وقت کے جو ملا تھے، جو دین کے دعوے دار تھے، دین کے ٹھیکیدار تھے، دین کی ٹھیکیداری کے دعوے دار، انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار، انہوں نے کہا نوح ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں، کس میں؟ ہم تو تجھے دیکھتے ہیں، تو 100% ہر لحاظ سے ہائی گمراہیوں میں، تجھے تو دین کے الف بے کا نہیں علم۔ بہرحال یہ نوح اور قوم نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں گے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی طرح آگے یہ بات جو کی جا رہی ہے جو عاد ہیں ان کی اور ہود کی، یعنی قوم عاد کی اور ہود کی۔ اسی طرح پھر آگے بڑھیں تو آیت نمبر 73 میں ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اب یہاں پر جو سمود تھے اور ان کی قوم، اور ان کی قوم کی طرف جو صالح کو بھیجا گیا، یعنی ان رسولوں اور ان کی جو قوم تھی ان کی تاریخ، ان کی بات ہو رہی ہے، جس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ بالکل واضح ہے کہ اب آپ خود دیکھیں نا کہ نوح اور قوم نوح جو ہے انہوں نے آنا ہے یا پیچھے گزر چکے؟ عاد اور جو سمود کو بھیجا گیا وہ انہوں نے آنا ہے یا پھر پیچھے ماضی میں گزر، اس قرآن کے بعد آنا ہے یا اس قرآن سے پہلے گزر چکے؟ ان کا شمار اولین میں ہوتا ہے یا آخرین میں ہوتا ہے؟ اولین یعنی قرآن کے نزول سے پہلے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے یا پھر قرآن کے نزول سے بعد والوں میں شمار ہوتا ہے؟ تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہے، وہ اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے، قرآن کے نزول سے پہلے آئے۔ اس طرح جو سمود اور صالح کی بات لے لیں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے۔ آگے بڑھیں تو مدین اور شعیب کی ذکر ہے، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے، ان کا بھی شمار اولین میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر آگے بڑھتے جائیں تو آل فرعون ہو، بنی اسرائیل ہو، بنی اسرائیل کی طرف جو ہے موسیٰ کو بھیجا گیا، عیسیٰ کو بھیجا گیا۔ اس طرح آپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ابراہیم بھی جو ہے وہ گزر چکے، لوط کو دیکھتے ہیں وہ بھی گزر چکے، قوم لوط بھی گزر چکی ہے، اخوان لوط، وہ سارے کے سارے جن کا بھی اس قرآن میں ذکر ہے وہ سارے کے سارے اس قرآن سے قبل ہی گزر چکے۔ اب بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے، لیکن حیران کن طور پر دوسری طرف قرآن میں اس کے بالکل برعکس ماضی کی تاریخ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں مستقبل کی تاریخ ہوں، اپنے نزول اگر جب میں نازل ہوا اس وقت لائن کھینچ لیں، میں اس کے بعد کی تاریخ ہوں، لیکن جب قرآن کو اٹھا کر دیکھا جائے تو قرآن تو پیچھے ماضی کی تاریخ سے بڑا پڑا ہے۔ یہ تو تضاد سامنے آ جاتا ہے، بہت بڑا اختلاف سامنے آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اسی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کا ایک بہت بڑا دعویٰ موجود ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بالکل کھلم کھلا یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ کیا پس نہیں تم تدبر کر رہے؟
القرآن، اور اگر یہ تھا غیر اللہ کے ہاں سے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تم اس میں پا رہے ہو اختلاف کثیر۔ اگر یہ اللہ کے ہاں سے ہے تو اس میں ایک رائی برابر بھی تمہیں اختلاف نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن میں یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر قرآن میں اختلاف ثابت ہو جائے تو جس میں اختلاف ثابت ہو جائے کہ کہیں پر کچھ کہا جا رہا ہے، دوسرے مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے، اختلاف ثابت ہو جائے، ایک ہی موضوع پر الگ الگ دو چیزیں سامنے آ جائیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اتارا ہوا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے ہاں سے ہے ہی نہیں۔ کس کے ہاں سے ہے؟ ضرور اللہ کے ہاں سے نہیں ہے تو پھر اس کے شریک دشمن شیطان کے ہاں سے ہے۔ اب اگر قرآن میں یہ اختلاف ثابت ہو جاتا ہے تو قرآن اپنے ہی دعوے کے مطابق غیر اللہ کے ہاں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک یعنی مستقبل کی تاریخ ہے، لیکن جب قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے ماضی کی تاریخ سے، تو یہ تو اختلاف ہو گیا، بہت بڑا اختلاف۔ کہا جا رہا ہے زمین لیکن سامنے آسمان آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے آسمان سامنے زمین آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے زمین اور آسمان تضاد ہے، دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، یہ تو بہت بڑا اختلاف ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ اختلاف سچ ثابت ہو جاتا ہے تو قرآن تو غیر اللہ کے ہاں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ پہلے ہی آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ اگر آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ قرآن متشابہن ہے تو پھر تو اختلاف ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی قرآن میں یہ بھی بتا دیا قرآن کیا ہے؟ متشابہن ہے۔ متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ نے حقیقت کا علم چھپا دیا، حقیقت کیا ہے وہ اللہ نے چھپا دی۔ اب یہ جو اختلاف نظر آ رہا ہے یہ بظاہر نظر آ رہا ہے، بظاہر جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پر نظر آ رہا ہے، جیسا کہ آج تک اس سے پہلے تک آپ کو یہ نہیں علم تھا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اسی قرآن میں کہا ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے، آپ کو نہیں علم تھا، آج آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا۔ جب آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے، تو دوسری طرف جسے اختلاف آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں ماضی کی تاریخ ہے، ماضی کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شبہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ اصل حقیقت نہیں ہے، وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ نہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ابھی اس کو بیان کیا جائے گا، وہ متشابہن ہے، اسے اللہ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے تو آپ پھر قرآن کے متشابہ ہونے کا کفر کر دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ کفر کر دیں گے یہ آیات ہیں، آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں پورے وجود کا چھپے ہوئے ہونا، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہونا، وہ جو سامنے ہے وہ آیت کہلاتی ہے۔ اب آیت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، آپ جان چکے کہ وہ اصل حقیقت نہیں ہوتی، اصل حقیقت اس وقت سامنے نہیں آتی، اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک کہ آپ وہ جو چھوٹا سا حصہ، جو چھوٹا سا پہلو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اسے پردہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے پیچھے نہیں جھانکتے۔ جب آپ اس میں جھانکیں گے، اس کی گہرائی میں غور کریں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آگے بڑھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ جو چھپی ہوئی شے ہے وہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے آپ کے سامنے آ جائے، اس کا انگ انگ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس قرآن میں جو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہی حقیقت ہے، یعنی یہ کھلم کھلا حقیقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں آیات نہیں ہیں، بینات ہیں۔ دوسری بات آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں قرآن متشابہن نہیں ہے بلکہ بین ہے، جو سامنے ہے وہی حقیقت ہے۔ تیسری بات پھر آپ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے جو اتارا وہ تو متشابہن ہے۔ پھر چوتھی بات آپ دعویٰ کر رہے ہیں قرآن مثانی نہیں ہے، کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اگر اسی کو آپ بین سمجھیں گے تو وہ پھر مثانی ثابت نہیں ہوگا، وہ مثانی ثابت ہو ہی نہیں سکتا، وہ مثانی ہوگا ہی نہیں، تو جو مثانی نہیں ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے ہی نہیں۔ اب آپ نے یہاں تک جان لیا کہ ایک طرف قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے، اور دوسری طرف جب قرآن میں دیکھا جائے
تو قرآن نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ کی بجائے ماضی کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے. اس کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ کا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی ایک لفظ بھی نہیں ملتا ظاہری طور پر. یوں قرآن میں اختلاف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، بظاہر اختلاف سامنے آ جاتا ہے. دوسری طرف قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر تم اس میں اختلاف پاتے ہو تو یہ اللہ کے ہاں سے ہے ہی نہیں، یہ غیر اللہ کے ہاں سے ہے. اب اگر یعنی کہ یہ اختلاف ثابت ہو جائے تو قرآن تو غیر اللہ کے ہاں سے ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اختلاف سامنے آ رہا ہے یہ ظاہر کی بنیاد پر ہے، باطن کا علم نہیں ہے آپ کے پاس. جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر یہ اختلاف ثابت ہو رہا ہے، اختلاف سامنے آ رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جو سامنے ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے. یہ جو سامنے یہ کیا ہے؟ یہ متشابہن ہے. اصل حقیقت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں بالکل کھول کر واضح کر دیا. اس قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. اس آیت میں اس سے پیچھے اولین کا ذکر کیا گیا، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان قوموں کا ذکر کیا گیا جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے، جنہیں کہ جیسا کہ آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا اولین، جو کہ اولین ہیں. اس آیت میں اللہ کا کہنا ہے پس جو اولین ہیں، جو اولین ہیں ان کو کیا کر دیا؟ ان کو سالافا، ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا. ان میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑا. اس قرآن کے نزول سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں جن کا اس قرآن میں ذکر ہے، ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا. پھر آگے کہا کہ نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ایک ایک کو مثل کر دیا آخرین کے لیے. انتہائی عظیم راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن میں جو آپ اولین کا ذکر دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ نے گزرا ہوا کر دیا، آپ بھی جانتے ہیں. اور اللہ نے کہا ان کو صرف گزرا ہوا نہیں کر دیا بلکہ ان کو مثل کر دیا آخرین کے لیے. مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں فوٹو کاپی کو، بالکل اسی طرح، سیم ٹو سیم فوٹو کاپی. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اس قرآن میں جہاں جہاں اولین کا ذکر ہے، جہاں جہاں تمہیں اولین کی تاریخ نظر آ رہی ہے ماضی والوں کی، وہ ان کی تاریخ نہیں ہے، وہ ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ وہ ان کی مثلوں سے آخرین کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کی مثلوں سے آخرین کی تاریخ اتاری جا رہی ہے. جو اس قرآن کے نزول سے قبل گزر چکے، قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر ہے تو وہ ان کی تاریخ نہیں ہے بلکہ ان کی مثلوں سے، ان کی فوٹو کاپی سے، ان کی مثلوں سے اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جن لوگوں نے آنا ہے، جن لوگوں نے آنا تھا، جو کچھ بھی ہونا ہے، ان سب واقعات کی، اس سب کی تاریخ اتاری گئی. یعنی جہاں پر فرعون کا ذکر ہے تو وہ کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، کوئی ماضی میں جو فرعون گزر چکا، آل فرعون گزر چکے، ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کوئی فرعون ہے، کوئی آل فرعون ہیں جس کی تاریخ اتاری گئی، جن کی تاریخ اتاری گئی مسئلوں سے. قرآن میں جی ہاں جہاں بھی ماضی والوں کا ذکر ہے، جیسے کہ نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، عاد جو ہے ان کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، سمود جو ہے ان کا ذکر ہے، قوم سمود، اور ان کی طرف صالح کو بھیجا گیا، صالح کا ذکر ہے. جو جیسے مثال کے صالح نے کہا، صالح نے القاریہ سے متنبہ کیا اور کہا کہ کس کا انتظار کر رہے ہو. صالح نے بالکل واضح کیا کہ القاریہ آئے گی. پھر صالح نے یہ بھی واضح کر دیا کہ 3 یوم جو ہے انتظار کرو، 3 یوم بعد جو ہے وہ القاریہ آئے گی. تو یہ قرآن میں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں اللہ نے قرآن کا نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ اتاری مسئلوں سے. جہاں جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو وہ بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، وہ اصل میں ان کی مسل سے
آخرین یہ امت جو ہے، موجودہ امت یہود کے مسلمان کہلواتے ہیں، ان کی تاریخ ہے جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کے اوپر ذلت و رسوائی، ذلت و مسکنت جو ہے وہ ڈال دینے کا ذکر کیا گیا، وہ اس امت، یہ جو امت مسلمہ کو کہتے ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر کیوں ذلت و مسکنت جو ہے وہ ڈال دی گئی، اس کی وہ ان کی صورت میں اس امت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آج ان کے اوپر ذلت و مسکنت جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس بات کا رد نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں خود کھول کر یہ بات واضح کر دی کہ جو اولین ہیں ان کو نہ صرف سلف یعنی کہ ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا، بلکہ ان کو مثل کر دیا آخرین کے لیے، جو قرآن سے پہلے آئے، قرآن کے نزول سے پہلے آئے، جو قومیں پہلے آئیں، قرآن میں ان کی تاریخ نہیں اتاری گئی، قرآن میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اصل میں وہ ذکر کیا جا رہا ہے تمہارا۔ اسی کا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات پر کھول کھول کر واضح کر دیا، کسی ایک مقام پر ذکر نہیں کیا، بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ دیکھیں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ، اور تحقیق ہے، یعنی ہم نے یہ طے کر دیا، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، تم اپنی تحقیق کر لو، جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہی بات سامنے آئے گی، ہم نے یہ قدر میں کر دیا، ہم نے یہ قانون میں کر دیا، یہ طے شدہ ہے۔ کیا؟ صرفنا، صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ڈبہ ہوتا ہے تو اس کے 6 پہلو ہوتے ہیں، 6 اطراف ہوتے ہیں، تو اسے پھیر پھیر کر ہر پہلو سے، ہر سمت سے سامنے لے آنا۔ ایک ڈبہ ہے، پہلے اس کی ایک سمت آپ کے سامنے لائی گئی، پھر اسے پھیر کر دوسری سمت سے سامنے لے آیا گیا، پھر پھیر کر تیسری طرف سے سامنے لے آیا گیا، اس طرح پھیر کر ہر طرف سے اسے سامنے لا رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر بازار سے کچھ خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس شے کو ہر طرف سے دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، اسے کہتے ہیں صرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق کے یعنی یہ طے شدہ ہے، کیا صرفنا، ہم نے کیا کیا، ہم پھیر پھیر کر ہر پہلو سے، ہر سمت سے سامنے لا رکھا۔ کیا سامنے لا رکھا؟ آگے چل کر یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے، ہر واقعے کو اللہ نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا۔ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک لوگوں کو جو پیش آنا ہے، جو مسئلہ پیش آنا ہے، جو یہ کریں گے، جو کچھ بھی ہونا ہے، ایک ایک واقعے کو، چھوٹے چھوٹے واقعے کو پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا۔ للناس، ناس کے لیے، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، وہ تمام کا تمام مسئلوں سے، تمام کا تمام مسئلوں سے سامنے لا رکھا اس قرآن میں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے، لوگوں کو جو کچھ بھی پیش آنا ہے، جو واقعات ہونے ہیں، جو لوگوں نے کرنا ہے، جو ان کو مسائل پیش آئیں گے، جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا، جو ان کو سوال ہوں گے، ہر شے کو اللہ نے وہ جو کچھ بھی ہے، سب کا سب، ساری کی ساری تاریخ مسئلوں سے لوگوں کے لیے اس قرآن میں سامنے لا رکھی، اور ہر پہلو سے پھیر پھیر کر، کہیں پر ایک پہلو سے اس کا ذکر کیا گیا اور دوسرے مقام پر دوسرے پہلو سے اس کو سامنے لا رکھا، اور تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے اسے اس قرآن میں سامنے لا رکھا، کہیں پر چوتھے مقام پر چوتھے پہلو سے اس کو سامنے لا رکھا۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عظیم راز سے پردہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، فَأَبَىٰ، پس انکار کر دیا، پس نہیں مانا، انکار کر دیا، اکثر الناس، جو لوگوں کی اکثریت ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کن کی اکثریت کی بات ہو رہی ہے؟ جو قرآن کے دعوے دار ہیں، جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن کو تسلیم نہیں کرتے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن کے دعوے دار ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کے دعوے داروں کی جو اکثریت ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، اس قرآن میں سب کچھ نہیں ہے،
اور اپنی زبان سے کہتے ہیں اس قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن میں مکمل رہنمائی نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن میں احکامات تو ہیں لیکن ان کی تفصیل نہیں ہے، قرآن میں اللہ صلاۃ کا حکم تو دیتا ہے لیکن اللہ یہ نہیں بتاتا صلاۃ ہے کیا، صلاۃ قائم کیسے کرنی ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو بالکل کھول کر واضح کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی ایک بھی چیز نہیں چھوڑی جو اس قرآن میں جو ہے وہ سامنے نہ رکھی ہو، اور وہ بھی مسئلوں سے۔ اب اگر زبان سے یعنی کہ اگر بات کی جاتی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر ایک مثال بیان کر دی جائے، مثال سے ایکسپلین کر دیا جائے، پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی نہیں کہا گیا، تو اس سے بڑا کوئی بہتان کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اب آپ خود بھی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن تاریخ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج پوری دنیا میں دیکھیں جو قرآن کے دعوے دار ہیں، کیا اکثریت یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے؟ تو قرآن تو خود قرآن تاریخ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ قرآن تو آج کی تاریخ، اس وقت کی تاریخ ثابت ہو رہا ہے۔ اکثریت کا یہ دعویٰ ہے، اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ الا کفورا، مگر کیا ہے؟ کفورا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں جو کہ شکر کی ضد ہے۔ شکر کہتے ہیں آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا، جس مقصد کے لیے دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور کفر کہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا جس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ لوگ یہ مان لیں کہ اس قرآن میں سب کچھ ہے تو ان کو شکر کرنا پڑے گا، جو کہ یہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ان کو جو کچھ بھی دیا گیا، ان کو جو ذہانت دی گئی، ان کو جو سننے کی صلاحیت دی گئی، جو دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، جو ذہانت دی گئی سمجھنے کی، جو سنتے اور دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، ان کو جو کرنے کی صلاحیت دی گئی، اعمال آسمان و زمین پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت دی گئی، ان کو جو مال دیا گیا، ان کو جو اولاد دی گئی، ان کو کچھ بھی دیا گیا، کوئی عہدہ دیا گیا، کوئی مرتبہ دیا گیا، کوئی مقام دیا گیا، یہ ان کا اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد ان کو دیا گیا۔ ظاہر ہے اگر قرآن سے رہنمائی لیں گے تو پھر تو قرآن جو کہے گا وہ تو ایسا ہے کہ اگر جو کچھ بھی دیا گا اس کا اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، دنیا جو ہے بہت سخت ہو جاتی ہے۔ پھر تو دو ٹوک بات ہے، قرآن تو خود فیصلہ کرتا ہے یا تو دنیا یا آخرت ہے، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ اگر تو آخرت چاہیے تو پھر دنیا میں تمہیں سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پورے قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے اگر تم صلاۃ قائم کرو گے تو نتیجے میں تمہارے پر سخت سے سخت وقت آئے گا، صلاۃ قائم کرو گے تو تمہارے اوپر سختیاں آئیں گی، دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی، صلاۃ قائم کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اب اگر قرآن سے سوال کیا جائے گا صلاۃ کیا ہے، قرآن تو جواب دے رہا ہے، قرآن تو پوری تفصیل سے بات کرتا ہے، اس کے اوپر بھی قرآن سے بات کریں گے۔ جن لوگوں کا آج تک یہ دعویٰ تھا کہ قرآن میں صلاۃ کا حکم تو ہے، قرآن میں صلاۃ کا ذکر نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، ان کی حقیقت بھی آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گی۔ ان کا یہ جو بہتان ہے قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر، یہ بھی کھل کر چاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آپ نے اس آیت میں یہ جان لیا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، بالکل واضح کر دیا کہ اس قرآن میں ہم نے اس قرآن کا نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک لوگوں کو جو کچھ بھی پیش آنا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ مسئلوں سے سامنے لا رکھا، مسئلوں سے، یعنی کہ جو اولین ہیں ان کو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مسل کر دیا آخرین کے لیے۔ تو قرآن میں مسئلے ہیں، قرآن میں مسئلوں سے، قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا، جو کچھ بھی ہونا تھا، جو کچھ بھی واقعات ہیں، جیسے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے واقعات، اور سب کے سب کی تاریخ اللہ نے مسئلوں سے سامنے لا رکھی۔ اسی طرح اور آیات ہیں، سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی کہنا ہے کہ تم اپنی تحقیق کر دو، انہیں گھوڑے دوڑا لو، یہی بات تمہارے سامنے آئے گی۔ ہم نے یہ قدر میں کر دیا، ہم نے یہ طے کر دیا، کیا یہ طے شدہ ہے کیا کہ اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے وہ سارے کا سارا سامنے لا رکھا، ہر پہلو سے پھیر پھر کا سامنے لا رکھا، جو کچھ بھی ان کو پیش آنا ہے۔ اس قرآن کا نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، ایک ایک واقعے کا ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا، ہم نے قرآن میں اس کی تاریخ اتار دی، لیکن مسئلوں سے، جس قرآن کا نزول سے پہلے گزر چکے جو اولین ہیں، اولین کی مسئلوں سے آخرین کا ذکر کر دیا، آخرین کی تاریخ اتار دی۔ اور اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی کہ نتیجہ، یعنی کہ بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جھگڑتا ہے، وہ نہیں بات مانتا۔ جب بھی
اس کے سامنے یہ چیز لا رکھی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے کہ جب انسان جو ہے اس کے سامنے یہ حقیقت لا کر رکھی گئی، یہ حقیقت کھولی گئی کہ اس قرآن میں سب کا سب موجود ہے مسلوں سے، اس نے نہیں مانا، اس نے آگے سے جھگڑا کیا، اس نے آگے سے اپنے بے بنیاد باطل جو عقائد و نظریات ہیں انہیں ہی پیش کیا. اس نے کہا نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلوں گا، میں وہی کروں گا جو نسل در نسل چلا رہا ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، جن کو آج دعوت دی جا رہی ہے، جن کو آج قرآن کی طرف بلایا جائے، جن کے اوپر آج قرآن کھول کر واضح کیا جا رہا ہے، ان کے جو بہانے ہیں، جو آگے سے باتیں کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی ہم اس قرآن سے تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ لوگ جو بات کرتے ہیں، جو الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، ایک ایک بات، ایک ایک شے اس قرآن کے اندر موجود ہے جو کہ آپ کے سامنے لا رکھیں گے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھیں یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور پہلو سے قرآن میں بیان کر دی، سامنے لا رکھے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكَرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، اور تحقیق یعنی تم اپنی تحقیق کر لو، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو کہ ہم نے یہ قدر میں کر دیا، ہم نے یہ قانون میں کر دیا، یہ طے شدہ ہے. کیا صرفناہ، جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر ساعت کے قیام تک ہونا ہے، ہو رہا ہے، موجود ہے، بینہم، ان کے درمیان جو کچھ بھی قرآن کے نزول سے لے کر ساعت کے قیام تک کے لوگوں کے درمیان موجود ہے، جو کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا یہ ہو یا بڑے سے بڑا واقعہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا. کیسے سامنے لا رکھا؟ پیچھے آپ نے دیکھا مسئلوں سے کیوں سامنے لا رکھا؟ آگے اللہ سبحانہ نے ایک اور عظیم کھول کے رکھ دیا، وہ لی یذکروا، لی کے لیے، یذکروا کہ وہ کیا ہے، وہ یاد دلا رہا ہے، وہ یاد، تاکہ یاد دلا دے. لیکن آگے فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، انسانوں کی جو اکثریت ہے، لوگوں کی جو اکثریت ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا. نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، انہوں نے نہیں ماننا، انکار کر دیا. انکار کیوں کیا؟ وہی اللہ کفور. اگر یہ مانیں گے تو ان کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا، جو کہ یہ نہیں کرنا چاہتے. یہ اپنی خواہشات کی اتباع میں اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کو جو سننے دیکھنے کی، جو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جو ذہانت دی گئی، جو ان کو مال دیا گیا، جو ان کو اولاد دی گئی، جو ان کو عہدہ دیا گیا، مرتبہ دیا گیا، کوئی مقام دیا گیا، یہ اس کا استعمال اپنی خواہشات کی اتباع میں کرنا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے تو اس کا استعمال کرنا نہیں چاہتے جس مقصد کے ان کو دیا گیا، جو کچھ بھی دیا گیا. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک جو بھی لوگ موجود ہیں، جو کچھ بھی انہیں پیش آنا ہے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہونا ہے، جو واقعات ہونے ہیں، خواہ وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، اس قرآن میں اسے پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لا رکھا. اور کیسے؟ مسئلوں سے. لیکن اکثریت جو ہے اس نے انکار کر دیا. اور آگے پھر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کیوں، مقصد کیا ہے. لی یذکروا، یاد دلانے کے لیے. اور کیا ہے؟ وہ یاد دلا رہا ہے. کیسے یاد دلا رہا ہے؟ اسی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مقامات پر کیا کہا، اب وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور پہلو سے ایک دوسرے مقام پر بھی بالکل کھول کر واضح کر دی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے. اس میں اس قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے او یحدث لہم ذکرا. کیا ہے؟ اور یہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ اور یحدث، حدث ہو رہا ہے، کوئی واقعہ ہو رہا ہے. قرآن کے نزول سے لے کر سال کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا اس میں سے کچھ ہو رہا ہے. کوئی واقعہ جب ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ آگے کیا ہوتا ہے؟ لہم ذکرا. جس وقت کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو یہ قرآن یاد دلا دیتا ہے کہ یہ تھا وہ واقعہ جس کی آج سے 14 صدیہ قبل یا آج سے صدیہ قبل یا آج سے عرصہ قبل
تاریخ اتار دی گئی تھی ان آیات کی صورت میں. اس آیت میں ایک بہت بڑا اور عظیم راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ یہ کہ جب تک کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، جب تک کوئی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، تب تک اس واقعے کی تاریخ پر مبنی جو آیات ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتی، اسے دنیا کی کوئی طاقت بیان نہیں کر سکتی. جیسے ہی کوئی واقعہ رونما ہوگا، جیسے ہی کوئی واقعہ رونما ہوگا، کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہوگا، تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے ان کو یاد دلا دے گا یہ قرآن یاد دلا دے گا یہ تھا وہ واقعہ جس کا اس قرآن میں ذکر کیا گیا تھا. اس واقعے کا ان آیات کی صورت میں ذکر ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل کر دیا گیا تھا. اس سے ایک اور بات بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جو کہا جاتا ہے اشراط الساعت نے آنا ہے، علامات و اشراط الساعت، اور ان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دجال، اب دجال جب آئے اور قرآن یاد نہ دلائے ممکن ہی نہیں ہے. دعوت الارض جب آئے اور قرآن یاد نہ دلائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور جب تک دعوت الارض نکل نہیں آتا، یہ واقعہ ہو نہیں جاتا، اس وقت تک نہ تو قرآن یاد دلائے گا، نہ ہی کوئی جان سکتا ہے کہ دعوت الارض کیا ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ دعوت الارض کیا ہے جب تک وہ نکل نہیں آتا. جب نکل آئے گا، لوگ اگر نہیں سمجھتے تو بالآخر قرآن یاد دلائے گا، قرآن واضح کر دے گا. کیسے کرے گا یہ بھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جیسے اللہ کا قانون ہے، انسان چونکہ بشر ہے، انہی میں سے اللہ کسی بشر کا انتخاب کرتا ہے، اس بشر کے ذریعے اللہ پھر انسانوں سے کلام کرتا ہے. ساری تفصیلات جو ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن اس آیت میں بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ قرآن جو کہ اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو جو جو پیش آنا ہے، ایک ایک واقعے کا نہ صرف قرآن میں ذکر کر دیا، قرآن میں تاریخ اتار دی جو کہ آیات سے ہے، متشابہ ہے، بلکہ جب تک ان میں سے کوئی واقعہ ہوتا نہیں تب تک قرآن کی وہ آیات بیان نہیں ہوں گی. جب کوئی واقعہ ہوگا تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے ان کو یہ قرآن یاد دلا دے گا کہ یہ تھا وہ واقعہ جس کا اتنا عرصہ قبل، یا آج کی بات کریں تو آج سے 14 صدیاں قبل اس کی تاریخ اتار دی گئی تھی. جس سے ایک اور بات آپ کے اوپر واضح ہو جانی چاہیے جو ابھی ہم نے پیچھے کی، کہ جو جسے کہا جاتا ہے علامات و اشراط الساعت نے آنا ہے، انہی میں سے علامات الساعت میں سے ایک بہت بڑی علامت جو ہے کہ وہ عیسیٰ نے آنا ہے، جو کہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ نے آنا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، کوئی کہتا ہے جی نہیں فلاں نے آنا ہے، کوئی کہتا ہے آنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں آنا. تو یہ اختلاف جو قائم ہے، اب اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، یا جس نے بھی آنا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، بہت بڑا غیر معمولی واقعہ ہے. جب قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، ہر واقعے کی تاریخ اتار دی گئی، اور پھر اس وقت تک وہ آیات قرآن کی بیان نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ واقعہ ہو نہیں جاتا، تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس قرآن میں اگر عیسیٰ نے آنا ہے تو اس کی تاریخ موجود نہ ہو، اس قرآن میں عیسیٰ کا ذکر موجود نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا، یعنی جب تک کہ عیسیٰ آ نہیں جاتا تب تک دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن سے اسے تلاش کر سکے، اسے سمجھ سکے. ممکن نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہے ہی نہیں، اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اس قرآن میں اس عیسیٰ کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اگر اسے آنا ہے تو قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی تاریخ ہونی چاہیے. اگر قرآن میں اس کی تاریخ نہیں ملتی تو پھر اس نے نہیں آنا. اور پھر دوسری بات، اگر آنا ہے تو جب آئے گا تب ہی قرآن اس کی تصدیق کرے گا، قرآن میں اس کی تاریخ سامنے آئے گی، قرآن یاد دلا دے گا یہ تھا وہ شخص جس کی آج سے 14 صدیاں قبل یا آج سے اتنا عرصہ قبل جو ہے وہ ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی تھی. اور اگر قرآن تصدیق نہیں کرتا تو پھر وہ کذاب ہوگا. یعنی کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور عظیم راز آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو لوگ بھی عیسیٰ کے آنے کا یا کسی کے بھی آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کی پہچان اللہ نے
واضح قاعدی پہچان کیا ہے کہ قرآن اگر اس کی تصدیق کرے گا تو وہ حق ہے، اگر قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ سچا ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ عیسیٰ نے آنا ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں، ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، تو اس کی قرآن میں تاریخ نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اس کی تاریخ موجود ہونی چاہیے۔ اور پھر جب کوئی، یعنی کہ کوئی بھی اگر آ کر دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی آ کر کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کر پاتا ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن اس کی تاریخ، یعنی کہ جو اس شخص کا کردار ہوگا جیسے وہ آتا ہے، کہیں اوپر سے اترتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، کیسے پلتا بڑھتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، تو جو بھی اس کا کردار ہے، لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اگر قرآن میں اس سب کی تاریخ موجود ہے تو وہ سچا ہے۔ اگر قرآن تصدیق نہیں کرتا، قرآن میں اس کی تاریخ نہیں ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ پیش آتا ہے قرآن میں اس کی تاریخ نہیں ہے، جو اس کا دعویٰ ہے قرآن اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن اس کی تاریخ نہیں ملتی، تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، وہ عیسیٰ نہیں، وہ کذاب ہے، وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے۔ لہذا کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کرے، مثال کے طور پر غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے دعویٰ کیا، تو ہم چیلنج کرتے ہیں جتنے بھی قادیانی ہیں انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو آئیں وہ قرآن سے اس کی تاریخ ثابت کر کے دکھائیں، قرآن سے ثابت کریں اسے، کہاں قرآن میں جو کچھ بھی اس نے کیا، اس نے جو کچھ لکھا، جو اس کا کردار تھا، لوگوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، جو اس کے بعد ہوا، کیا قرآن میں اس کی تاریخ موجود ہے؟ اگر ہے تو آ کے دکھائیں، کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے؟ ہاں، ہم ثابت کریں گے، قرآن سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ غلام قادیانی جو تھا وہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی دعوے دار ہیں، جتنے بھی، وہ تمام کے تمام کذاب، جھوٹے، مکار تھے۔ اس کے علاوہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں، بڑی بڑی مسند پر فائز ہیں، یا جو بھی لیڈران ہیں، جس طرح کے بھی لیڈرز ہیں، جو کچھ بھی آج موجود ہے، جو بھی، ان سب کی حقیقت بھی اسی قرآن سے آپ کے اوپر ہم کھول کر سامنے رکھیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ کہاں سے پھر بول رہا ہے، یہ کون ہے، اس کی بھی تو تاریخ ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم کیا ہیں، یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں، آج آپ کے سامنے، جیسا کہ جو بھی ہماری دعوت کو سنتا ہے تو اکثریت کا ان میں سے یہ کہنا ہوتا ہے بھائی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایسا فتنہ تو آج تک نہیں اٹھا جتنا بڑا یہ فتنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بالکل 100% ہٹ کے بات کرتا ہے، یہ تو بالکل یعنی کہ جو کچھ نسل در نسل بہت سے چلتا آ رہا ہے، جسے دین کہا جا رہا ہے، اس کے 1% بھی حق میں نہیں ہے، اس کی جو ہے تردید کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، اس کو باطل کہتا ہے، اور جو بھی بات کرتا ہے اس کے برعکس بات کرتا ہے، 100% ہی ایک نئی بات کرتا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ چھوٹا واقعہ تو نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا واقعہ ہے جب اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس کے قرآن میں تاریخ نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میں کذاب ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں مکار ہوں، میں فراڈیاں ہوں، تو قرآن کو کہنا چاہیے، قرآن میں تاریخ ہونی چاہیے، قرآن کو آج سے 14 سال قبل جو ہے آج کے بارے میں یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ دیکھو ایک جھوٹا آئے گا، ایک مکار آئے گا، ایک فراڈ آئے گا، یہ اس کی علامات ہوں گی، یہ اس کا کردار ہوگا، وہ ایسا سا کہے گا، یہ ایسا سا، یعنی کہ ساری میری تاریخ جو ہے قرآن کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر جھوٹا ہوں تب بھی ہونی چاہیے، اگر سچا ہوں تب بھی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں گے یہ الحمدللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے آپ کے اوپر کھول کر واضح کریں گے، یعنی کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، یا اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس کا بھی دعوے دار ہے، جو میرے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے ایک ایک شے کو ہم قرآن سے آپ کے سامنے لا رکھیں گے۔ کیوں؟ جب اللہ نے خود کہا کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سال کے قیامت تک کی تاریخ ہے، پر قرآن میں اس کے نزول سے لے کر سال کے قیامت تک کی تاریخ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔